حضرات، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کا آرڈر نہ آ جائے، جب تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم نہ آ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ، اے میری امت کے لوگوں یاد رکھو ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک، اگر دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تمہارے نصیبے میں لکھ دیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر ساری امت کے لوگ مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو حضرات، ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ ہی کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ ہی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، مشکل کشا اللہ ہی ہے، اولاد دینے والا اللہ ہی ہے۔ حضرات، نفع و نقصان کا ماہ سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس بات پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ وقال تعالى في كلامه المجيد قالوا اطيرنا بك وبمن معك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور میرے عزیز بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے بدشگونی، نحوست اسلام کی نظر میں۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، آج ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ جن جن مہینوں کے اندر کثرت کے ساتھ بدعت و خرافات انجام دیے جاتے ہیں، انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ سفر کا مہینہ بھی ہے، جس مہینے کے تعلق سے مسلمانوں کے یہاں توہم پرستیاں پائی جاتی ہیں۔ اس مہینے میں بعض کمزور عقیدہ مسلمان الگ الگ خیالات میں، الگ الگ نظریات میں گر جاتے ہیں۔ اس مہینے میں بعض کمزور عقیدہ مسلمانوں کے ذہنوں میں طرح طرح کی باتیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان سب کا تعلق بدشگونی سے ہوتا ہے، نحوست سے ہوتا ہے، بدفعلی سے ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے بدشگونی کیا چیز ہے؟ بدشگونی کسے کہتے ہیں؟ بدشگونی یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کام کو کرنے کا مکمل ارادہ کر لیتا ہے اور جب وہ اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تب کسی بات کو وہ سن لیتا ہے یا کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کام سے رک جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کام میں اس کو نقصان ہونے والا ہے، اس کام میں اس کو خسارہ ہونے والا ہے، اس کام میں اس کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ حضرات، کفار جب اپنے گھر سے نکلتے تھے ایک پرندے کو ساتھ میں لے کر کے نکلتے تھے، وہ پرندہ کو اڑاتے، اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تھا تو وہ اس سے اچھا شگون لیتے،
اور اس کام کو کر جاتے اور کہتے کہ اس کام میں ہمیں فائدہ ہونے والا ہے، لیکن اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑ جاتا تھا پھر وہ اس کام کو نہیں کرتے تھے، بدشگونی لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کام میں ہمیں نقصان ہونے والا ہے۔ حضرات، آج کے مسلمانوں کے اندر بھی بدشگونی کی کئی شکلیں آ گئی ہیں۔ گھر سے باہر نکلے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، فوراً رک جاتے ہیں، کوئی گزر جائے پھر ہم گزریں گے۔ بعض مسلمان یہاں تک کرتے ہیں کہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کے آگے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات، گھر سے باہر نکلے، کسی اندھا انسان کے اوپر نگاہ پڑ گئی، کسی لنگڑا انسان کے اوپر نگاہ پڑ گئی، فوراً اپنے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے آج تو ہمارا پورا دن نقصان ہونے والا ہے، آج ہمارا دن برباد ہونے والا ہے۔ گھر کے چھت پر آ کر کے کوئی الو بیٹھ جائے، لوگوں کی سوچ یہ ہے، فکر یہ ہے کہ اب ہمارا گھر برباد ہونے والا ہے، ہمارا گھر کھنڈرات میں تبدیل ہونے والا ہے۔ حضرات، ماہ سفر کے تعلق سے آج مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر مصائب و آلام کی ہوائیں چلتی ہیں اور ایک سال میں 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان میں صرف ماہ سفر میں 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ آج ماہ سفر کے اندر جو مسلمان بدشگونی لیتے ہیں، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر تیرہ تیزہ کے رسم کو انجام دیتے ہیں۔ پہلی تاریخ سے لے کر کے 13ویں تاریخ تک یہ جو 13 دن ہیں، ان 13 دنوں کو بہت ہی زیادہ منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ تو مہینہ ان کی نگاہ میں منحوس ہے ہی، لیکن سفر کی پہلی تاریخ سے لے کر کے جو 13 تاریخ ہے، یہ جو 13 ایام ہیں، ان ایام کو وہ بہت ہی زیادہ منحوس سمجھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، نئے شادی شدہ جوڑوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتے ہیں، نئے شادی شدہ جوڑوں کو الگ رکھا جاتا ہے، عام جوڑوں کو شروع کے 3 دنوں میں ملنے نہیں دیا جاتا ہے۔ حضرات، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ حضرات، اس مہینے میں مسلمان بدشگونی لیتے ہوئے شادی بیاہ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں شادی کریں گے رشتہ ٹوٹ جائے گا، بچے نہیں ہوں گے۔ اس مہینے کے اندر مسلمان خوشی کا کام انجام نہیں دیتے، اگر دکان کھولیں گے برکت نہیں ہوگی، اگر دکان کھولیں گے ہمیں اس کے اندر کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا۔ حضرات، اس انداز کے عقائد آج مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حاملہ عورت کو کسی میت کے پاس جانے نہیں دیا جاتا ہے، حاملہ عورت کو کسی میت کے پاس جانے نہیں دیتے۔ تصور یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ اگر حاملہ عورت کسی میت کو دیکھنے کے لیے جائے گی حمل ساقط ہو جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات، ان کے علاوہ اور بھی بدشگونی کی کئی شکلیں جو آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حضرات، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں یہ بدشگونی لینا، یہ نحوست لینا، بدفعلی لینا، یہ ہر دور میں کفار و مشرکین کا طریقہ رہا ہے، کفار و مشرکین کا شیوا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین کو نازل فرمایا، سورہ یاسین کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے انطاکیہ بستی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس بستی کے اندر پے در پہ کئی رسول بھیجے، کئی رسول ان کے پاس آئے، رسولوں نے ان کو توحید کی دعوت دی، مگر بستی کے لوگوں نے کیا کہا، بستی کے مشرکین نے کیا کہا، بستی کے کفار نے کیا کہا، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ،
ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ ہم کا جواب تھا، یہ مشرکین کا جواب تھا۔ مشرکین کفار اپنے نبی کو ہی منحوس سمجھتے تھے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ قوم سمود کی طرف اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ صالح علیہ السلام آئے، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، اے صالح ہم تم کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، تمہارے اوپر جو ایمان لے کر کے آئے ہیں ہم ان کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ حضرات، قرآن کہتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ بدشگونی لینا، بدفعلی لینا یہ فرعونیوں کا عقیدہ ہے، یہ فرعونیوں کا شیوا ہے، یہ فرعونیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان فرعونیوں کے پاس کوئی اچھائی آتی تھی، کوئی بھلائی آتی تھی تو یہ کہتے تھے لَنَا هَذِهِ، ہم تو اس کے حقدار تھے، ہم تو اس کے حقدار تھے، یہ بھلائی ہمارے پاس آ گئی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی ان کے پاس آزمائش آتی تھی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو پھر یہ کہنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ مصیبت ہمارے پاس موسیٰ کی وجہ سے آئی ہے، یہ مصیبت ہمارے پاس موسیٰ کے ساتھیوں کی وجہ سے آئی۔ حضرات، کیا پتہ چلا؟ یہ فرعونیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرات، قرآن کہتا ہے بدشگونی لینا، بدفعلی لینا یہ ہر دور میں منافقین کا طریقہ رہا ہے، منافقین کا شیوا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان تصبہم حسنہ، جب منافقین کو بھلائی لائق ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے ہذہ من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھلائی تو ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی تھی تو کہتے تھے من عندک، یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، یہ مصیبت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئی ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ نے کہا اے نبی آپ ان کے سامنے اعلان کر دیجئے من عند اللہ، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، ساری کی ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ باتوں کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ حضرات، پتہ چلتا ہے، قرآن کہتا ہے، سیرت کی کتابیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ مشرکین مکہ کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ مشرکین مکہ بھی بدشگونی لیا کرتے تھے، وہ شکاری کے لیے جب نکلتے تھے تیر لے کر کے نکلتے تھے، ایک تیر میں لکھا ہوا ہوتا تھا افعل کر گزرو، اور دوسرے تیر میں لکھا ہوا ہوتا تھا لا تفعل مت کرو۔ حضرات، بدشگونی لیتے تھے، اگر تیر کو وہ پیچھے سے نکالتے، اگر افعال والا تیر نکل جاتا تو ایسی صورت میں اچھا شگون لیتے، اس کام کو کر جاتے، اور اگر وہ لا تفعل والا تیر نکل آتا تو پھر اس سے برا شگون لیتے، بدشگونی لیتے اور اس کام کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ حضرات، کیا پتہ چلا؟ یہ بدشگونی لینا، نحوست پکڑنا، بدفعلی لینا یہ ہر دور میں کفار و مشرکین کا وتیرہ رہا ہے، یہ فرعونیوں کا عمل رہا ہے، منافقین کا طریقہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو اس چیز سے سختی کے ساتھ روکا ہے، اور اس سے ڈراتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں یاد رکھو، جو انسان بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے، جو انسان کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو انسان سحر یعنی جادو کرے یا جس کے لیے جادو کرائی جائے، لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ حضرات، بدشگونی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ایمان سے دور کر دیتی ہے،
جو انسان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو شرک بتلاتے ہوئے فرمایا کہ الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن۔ لوگوں یاد رکھو، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک۔ جو انسان بدشگونی لیتے ہوئے کسی کام سے رک جائے، جو انسان بدشگونی لیتے ہوئے کسی کام سے رک جائے، فقد اشرک، گویا کہ وہ انسان شرک کرتا ہے۔ اور حضرات، بدشگونی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بدشگونی لینے والا انسان اگر جنت کے اندر چلا بھی جائے تو وہ جنت کے بلند مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے، جنت کے اعلیٰ مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یلج الدرجات العلی من تکہن او تکہن له او رجع من سفر تطیرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کی جائے، یا پھر جو انسان بدشگونی لیتے ہوئے کسی سفر سے واپس لوٹ آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انسان جنت میں چلا بھی جائے تو وہ جنت کے اعلیٰ مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات، یہ بدشگونی ہے۔ یہ بدشگونی کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بیان کی ہیں۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم ان وعیدوں کو سمجھیں، بدشگونی سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں، بدفعلی سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں، نحوست سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر بدشگونی سے بچتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر نحوست سے بچتے ہیں، یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرات، وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے، جو بغیر عذاب کے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، ان کی صفتیں کیا ہوں گی؟ 4 صفتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت پیارے نبی نے فرمایا وہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر عذاب کے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے جو بدشگونی سے بچتے ہیں، جو اپنی زندگی کے اندر بدشگونی نہیں لیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 70,000 لوگ کون لوگ ہوں گے؟ آپ ہمیں ان کی صفتیں بیان فرمائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں۔ حضرات، یاد رکھیں، جھاڑ پھونک اسلام کے اندر درست عمل ہے، جائز عمل ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ پر توکل کرتے ہوئے جھاڑ پھونک کو ترک کر دیتا ہے تو یہ توکل کا اعلیٰ مرتبہ ہے، یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اور دوسری صفتیں ان کی یہ ہے وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے۔ جو لوگ بدشگونی سے بچتے ہیں، بدفعلی سے بچتے ہیں، نحوست سے بچتے ہیں، وَلَا يَبْتَعُونَ، اور وہ لوگ اپنے جسم کو داغ کر کے علاج نہیں کرتے۔ بیماری ہوئی ہے، آپ دوائی علاج کریں، لیکن اسلام کے اندر جسم کو داغ کر کے علاج کرنا منع ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اپنے جسم کو داغ کر کے علاج نہیں کرتے ہیں وہ لوگ بھی جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، چوتھی صفت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ وہ لوگ صرف اور صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ کسی بلی کے راستہ کاٹ دینے پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے، کسی لنگڑا انسان کو دیکھنے پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ ان کا ایمان صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اوپر ہوتا ہے، ان کا توکل صرف اور صرف اپنے رب کے اوپر ہوتا ہے۔ حضرات، یہ ماہ سفر ہے، ماہ سفر کی سچائی ہے۔ حضرات، اگر کوئی انسان ماہ سفر ہو یا دیگر مہینے ہو بدشگونی سے بچ جاتا ہے، یہ ان کے لیے فضیلتیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ حضرات، سوال یہ ہے کہ ماہ سفر کو
منحوس کب سے سمجھا جانے لگا؟ اس مہینے کو منحوس کب سے گردانا جانے لگا؟ حضرات یاد رکھیں، کفار مکہ مشرکین حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں حرمت والے 4 مہینے 3 مہینے پہ در پہ آتے ہیں، 3 مہینے پہ در پہ آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے یہ پہ در پہ یہ مہینے آتے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر وہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، ان مہینوں کے اندر وہ لڑائی جھگڑے سے بچ جاتے تھے، جنگ و جدال سے بچ جاتے تھے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا تھا، سفر کا جیسے ہی آغاز ہوتا تھا، ان کے درمیان جنگیں شروع ہو جاتی تھی، ان کے درمیان لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی۔ سفر کا آغاز ہوتے ہی جب جنگیں شروع ہوتی تھی، کتنے بچے یتیم ہو جاتے تھے، کتنی خواتین بیوہ ہو جاتی تھی، کتنے گھر اجڑ جاتے تھے، کتنی بستیاں برباد ہو جاتی تھی۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ عربوں نے اس مہینے کو منحوس سمجھ لیا، عربوں نے اس مہینے کو منحوس سمجھ لیا۔ حضرات اگر غور کیا جائے تو کیا پتہ چلتا ہے؟ منحوس تو وہ خود تھے، منحوس تو وہ خود تھے۔ انہوں نے برائی کو انجام دے کر کے، انہوں نے بدعمالیوں کو انجام دے کر کے منحوس تو وہ خود بنے تھے، لیکن اس کا صحرا انہوں نے ماہ سفر کے اوپر ڈالا، اس کا صحرا انہوں نے ماہ سفر کے اوپر ڈال دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو، لا عدو ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، بیماریاں متعدی نہیں ہوتی ہیں، یہ جو بیماریاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں ایک دوسرے کو لگنے والی نہیں ہوتی ہے۔ کسی کو بخار آ گیا، کسی کو بخار لاحق ہے، اگر آپ اس کے پاس جا کر کے بیٹھیں گے تو بخار آپ کو بھی لاحق ہو جائے، بیماری کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ پیارے نبی نے فرمایا لا عدوہ، بیماریاں بذات خود متعدی نہیں ہوتی، بیماریاں بذات خود نہیں پھیلتی، ولا طیرۃ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی کی اسلام کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، بدشگونی کی اسلام کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ولا حامۃ، اور کھوپڑی کے الو کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کھوپڑی کا الو کیا ہے؟ حضرات مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے، مقتول کی کھوپڑی سے ایک الو نکلتا ہے اور وہ الو چیختا رہتا ہے، جب تک بدلہ نہ لیا جائے تب تک وہ الو چیختا رہتا ہے، جب مقتول کے خون کا بدلہ لے لیا جائے مقتول کی روح کو تسکین ملتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اس کی اسلام کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا سفر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ماہ سفر کی بھی بدشگونی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حضرات کفار کا جو عقیدہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس عقیدے کی تردید فرمائی۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو نحوست سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو بدشگونی سے بچائیں۔ حضرات ماہ سفر کے تعلق سے آپ اس بات کو یاد رکھیں، ماہ سفر یہ خیر و خوبی والا مہینہ ہے، یہ بھلائیوں والا مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر المظفر رکھا گیا ہے۔ کیا رکھا گیا؟ سفر المظفر۔ یہ مہینہ کامیابی والا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ حضرات یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح کیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر کے مہینے میں کرایا۔ سیرت کی کتابیں پڑھنے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جس مہینے کے اندر نکاح کیا وہ مہینہ سفر کا ہی مہینہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا، جس مہینے کے اندر کرایا وہ مہینہ سفر کا مہینہ ہی تھا۔ حضرات کتنے خوبصورت جوڑے، حضرات کتنے خوبصورت رشتے۔ لوگ کہتے ہیں ماہ سفر کے اندر اگر ہم رشتہ کریں گے، نکاح کریں گے، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ ربیع الاول کے مہینے میں نکاح کرتے ہیں کیا ان کا رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ کیا ان کے درمیان طلاق واقع نہیں ہوتی ہے؟
کیا ان میں خلا کا معاملہ پیش نہیں آتا ہے؟ حضرات یہ کون سی بات ہے؟ یہ اسلام کی باتیں نہیں ہیں۔ حضرات یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کے اندر، اس مہینے کے اندر خود بھی نکاح کیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی نکاح اسی مہینے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ اسی طریقے سے حضرات سفر کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر خیبر فتح ہوا اور یہودیوں کو خیبر سے بھگایا گیا۔ حضرات یہ سفر کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ایران فتح ہوا، جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا۔ حضرات یہ سفر کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر جنگ موتا میں مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اسی طریقے سے حضرات سفر کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے فتنے کو جڑ سے ختم کیا گیا۔ حضرات یہ سفر کا مہینہ ہے، اسی وجہ سے نام کیا رکھا گیا؟ سفر المدفر۔ یہ مہینہ کامیابیوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور حضرات آج مسلمانوں نے اس مہینے کو جو کہ برکتوں والا مہینہ ہے اس کو منحوس مہینہ سمجھ لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات یاد رکھیں چند باتیں، وقت ہو چکا ہے، 2-4 باتیں آپ اس مہینے کے تعلق سے یاد رکھیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو پہلے ہی سے لکھ رکھا ہے۔ ماہ سفر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ماہ سفر سے اس کا کوئی بھی واسطہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، جو مصیبت زمین کے اندر لائق ہوتی ہے، جو مصیبت زمین کے اندر آتی ہے، جو مصیبت تمہیں لائق ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نے پہلے ہی درج کر رکھا ہے۔ حضرات اگر ہمیں کوئی مصیبت لائق ہوتی ہے تو وہ ماہ سفر کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ حضرات ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، وہ ہمارے اعمال کے اندر کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس بات کا تذکرہ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ لوگو یاد رکھو، جو مصیبت بھی تمہیں دنیا کے اندر لائق ہوتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے کالے کارناموں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ نے کہا کہ بر و بحر کے اندر فساد رونما ہو گیا، بر و بحر کے اندر فساد ظاہر ہوا۔ کیوں؟ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے۔ حضرات ہمارے پاس کوئی مصیبت آئی، ہم نے اس کو ماہ سفر سے جوڑ دیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے پاس مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرات یاد رکھیں، اگر کوئی انسان ماہ سفر کو منحوس سمجھتا ہے تو گویا کہ وہ رب العالمین کو منحوس سمجھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ ماہ سفر یہ زمانہ ہے اور اللہ کہتا ہے کہ زمانہ میں ہی ہوں۔ اگر کوئی انسان زمانے کو گالی دیتا ہے تو گویا کہ وہ مجھے گالی دیتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل کہتا ہے یؤذینی ابن آدم، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے اس طور پر کہ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، اور میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی زمانہ ہوں، بیدی الامر، سارے امور میرے ہی ہاتھ میں انجام پاتے ہیں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی رات و دن کو الٹ پھیر کرتا ہوں، میں ہی رات و دن کو تبدیل کرتا ہوں۔ حضرات ماہ سفر کو منحوس سمجھنا یہ بہت بڑا اسلام کے اندر جرم ہے، اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ حضرات اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری بات یاد رکھیں حضرات، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت
ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کا آرڈر نہ آ جائے، جب تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم نہ آ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ، اے میری امت کے لوگوں یاد رکھو، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک، اگر دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تمہارے نصیبے میں لکھ دیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر ساری امت کے لوگ مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ حضرات، ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ ہی کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ ہی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، مشکل کشا اللہ ہی ہے، اولاد دینے والا اللہ ہی ہے۔ حضرات، نفع و نقصان کا ماہ سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس بات پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرات، یہ ماہ سفر کے تعلق سے چند باتیں تھیں جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو ماہ سفر کے اندر اور بالعموم سارے مہینوں کے اندر بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔